آج اماوس کی رات تھی۔ یہ ایک صحرائی علاقہ تھا جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی۔ اس صحرائی علاقے میں ایک اونچے ریتلے ٹیلے پر ایک شخص آگ روشن کیے بیٹھا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک الو بیٹھا تھا۔ وہ شخص کوئی سفوف آگ میں ڈالتا جس سے آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ اس کے دائیں اور بائیں جانب دو افراد آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ یہ کامور ابھی تک زمیل کو لے کر نہیں پہنچا ہے۔ اگر آج اس نے یہ کام نہ کیا تو اس کی موت یقینی ہے۔ سیاہ لباس والے شخص نے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں آ گیا ہوں اور ساتھ میں جس کو لانے کا کہا تھا وہ بھی آیا ہے۔ اتنے میں سیاہ ہیولے نے اس شخص کے سامنے آتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہو وہ عامل سلطان بابا کے نام سے مشہور شخص جس نے زمین پر بہت شر پھیلا رکھا ہے۔ بہت دن میں تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج تم نے خود ہی اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ زمیل اس کے سامنے آ کر غصے سے بولا تھا، خوش آمدید زمیل، موت تو خود یہاں تمہاری منتظر ہے۔ تم نے میرے بہت سارے کاموں میں اپنی ٹانگ اڑائی ہے، میرے بہت سے چیلوں کو مارا ہے۔ اب تم سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے کندھے پر بیٹھے ہوئے الو کو ہاتھ سے پکڑ کر زمیل کی طرف اچھال دیا۔ الو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو چکا تھا اور جا کر زمین کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ زمیل ابھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، تبھی اس کے قدم ڈگمگا گئے، مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ اگلے ہی پل زمیل نے اپنے پاؤں سے لپٹے ہوئے اس عفریت کو ایک جھٹکے سے الگ کر کے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس آدمی کے سامنے پھینک دیے۔ عامل سلطان نے اپنا یہ وار خالی جاتے ہوئے دیکھا تو فضا میں اپنا ہاتھ بلند کیا۔ زمیل کو اپنے پیچھے بلیوں کے اڑانے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالے رنگ کی ان گنت بلیاں اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ یہ بلیاں عام بلیوں کی نسبت سائز میں کافی بڑی تھیں۔ اب ان سیاہ بلیوں نے مل کر زمیل کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب جا رہی تھیں۔ تبھی ایک بلی نے زمیل پر چھلانگ لگائی اور اس کے کندھے پر سوار ہو گئی۔ زمیل کو لگا جیسے اس کے کندھے پر کسی نے کتنا بوجھ ڈال دیا ہو۔ اس نے اسی وقت اس بلی کو پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ اب ساری بلیاں مل کر زمیل پر چھلانگ لگانے ہی والی تھیں کہ زمیل نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک کے بعد ایک آگ کے گولے ان بلیوں پر پھینکنا شروع کیے۔ ساری فضا بلیوں کے شور سے گونج اٹھی۔ کامور دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زمیل کے سامنے سلطان زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا۔ زمیل اس کا خاتمہ کر دے گا اور پھر وہ زمیل کا خاتمہ کر دے گا۔ زمیل اب عامل سلطان کو مزید مہلت نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی شعبدہ بازی دکھاتا، زمیل اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ زمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ مجھے معاف کر دو زمیل، مجھے چھوڑ دو، اس نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، مگر زمیل نے اس کی ایک نہ سنی۔ دھیرے دھیرے کر کے اس کا سارا وجود آگ میں جلنے لگا اور فضا میں گوشت جلنے کی ناگوار بو پھیل گئی۔ عامل سلطان کے آدمیوں نے جب اپنے استاد کا یہ حال دیکھا تو وہ بھاگنے لگے، مگر زمیل نے ان کا بھی وہی حشر کیا۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، سلطان جیسے عامل کا انجام اتنی جلدی ہو گیا۔ یہ تو اپنے انجام کو پہنچا۔ اب زمیل تم بھی اپنے انجام کی تیاری کرو، اس نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گدنما پرندے زمیل کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ تم کو کیا لگا تھا کامور، میں تمہاری چال میں پھنس گیا؟ میں خود اپنی مرضی سے یہاں تک آیا تاکہ اس سلطان اور تم جیسے شیطان کا خاتمہ کر سکوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم جیسے شیطان سے خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کہوت کو آواز دی۔ کہوت کے ساتھ بے شمار سیاہ رنگ کے پرندے تھے جو اب ایک ایک کر کے ان گنت نما پرندوں کو مار رہے تھے۔ کامور اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے بھاگنے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کیونکہ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا۔ تبھی زمیل اس سے کے سامنے آ گیا۔
اس بار تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ کامور ہر بار تم بھاگ جاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو زمیل، میں عزازیل کا خاص چیلا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس نے گراتے ہوئے کہا، آج نہیں تو کل تمہارے اس عزازیل کا بھی یہی انجام ہونا ہے جو اب تمہارا ہونے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زمیل نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور آگ کے شعلے کامور کی طرف پھینکے۔ یہ صرف آگ کے شعلے نہیں تھے، یہ کامور کی موت تھی۔ اب کامور کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی، کیونکہ آگ سے اپنے اس شیطان کا خاتمہ بھی آگ ہی ممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان شعلوں نے کامور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور فضا اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ آج زمیل نے پھر اس شیطان کو ختم کر کے ایک جیت اپنے نام کر لی تھی۔ وادی میں سورج کی کرنیں اپنی پوری روشنی لے کر اتر چکی تھیں۔ تبھی زمیل اور کہوت بھی وادی میں اترے۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھے، آخر کچھ اور شیطانوں کو وہ جہنم رسید کر کے آ رہے تھے۔ زمیل اور کہوت چلتے چلتے اس درخت کے پاس پہنچے جہاں زمیل کے بابا بیٹھے تھے، مگر وہاں زمیل کے بابا اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، جسے دیکھ کر زمیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زمیل کے بابا کے ساتھ مولوی قیوم بیٹھے تھے اور ان دونوں افراد کے سامنے ایک اور سفید لباس پر بلبوس کوئی شخص بیٹھا تھا، جس کی پشت زمیل کی طرف تھی۔ زمیل اور کہوت نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ آؤ زمیل، کیسے ہو؟ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئے ہو، بہت مبارک ہو۔ اس سفید لباس والے نے اٹھتے ہوئے کہا، شاہ بابا آپ؟ زمیل نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا اور ان سے مصافحہ کیا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ شاہ بابا نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، جیتے رہو، ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سوچا تم سے مل لیا جائے، آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شاہ بابا جنات کے سب سے عمر رسیدہ اور سب سے نیک جنات میں سے تھے۔ ان کو جنات کے سبھی قبائل میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ جیسے انسانوں کی دنیا میں ایک عدالت ہوتی ہے اور اس کا ایک جج ہوتا ہے جو مقدمات پر اپنے فیصلے سناتا ہے، بالکل ایسے ہی شاہ بابا کی بھی جنات کی دنیا میں یہی حیثیت تھی۔ وہ غلطی کرنے والے جنات کو سزا دیتے تھے اور جو جنات اچھائی کا کام کرتے ان کو انعام دینے کا اختیار بھی انہی کے پاس تھا۔ اس لیے سبھی جنات ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے کسی بھی فیصلے سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ کل رات تم نے شیطان کامور کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ بات ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ تم اپنے فرائض بہت اچھی طرح نبھا رہے ہو، مگر ہم یہاں ایک اور مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں جو تم کو بھی معلوم ہے۔ زمیل کے بابا نے بات شروع کی۔ زمیل کو معلوم تھا کہ مولوی قیوم کوئی عام بزرگ نہیں، مگر ان کی پہنچ اس کے بابا اور شاہ بابا تک تھی، اس بات کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو زمیل بیٹا، اس لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے اپنے گھر چلی جائے، اس لیے اب تم اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میرے اور حائفہ کے درمیان آنے کی کوشش مت کریں، مگر آپ منع نہیں ہوئے۔ زمیل نے مولوی قیوم کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ تم کو کیا لگتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں بہت عرصے سے یہ بات جانتا ہوں، مجھے لگا تھا کہ تم خود ہی باز آ جاؤ۔ انہوں نے اسے غصے سے ڈانٹا، حائفہ کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کر رہے ہیں اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ شاہ بابا دیکھ رہے ہیں اس کے انداز، اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر اسے سزا دیں یا قید کر دیں۔ انہوں نے شاہ بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کسی قید کسی سزا سے نہیں ڈرتا، میں حائفہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، کچھ دنوں تک میں اسے نکاح کر کے اسے یہاں لے آؤں گا، اس سے محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے،
یہاں بیٹھا ہر کوئی یہ بات سمجھ لے تو اچھا ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس سے پہلے زمیل کے بابا اسے کچھ اور کہتے، شاہ بابا ان کو ہاتھ اٹھا کر بولنے سے منع کر دیا اور زمیل کو جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ شاہ بابا دیکھ لیں، اب وہ ہماری ہر بات رد کر رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ وہ شدید غصے میں بولے تھے، دیکھو تابین، وہ کوئی انسان نہیں ہے جس کے ساتھ ہم زور زبردستی کر لیں جیسے اس لڑکی کے والدین کر رہے ہیں۔ وہ جنزادہ ہے اور ہے بھی طاقتور، بتاؤ اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جیسے تم چاہ رہے ہو ویسے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے سمجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ مجھے معلوم ہے، تم اب اسے کچھ نہیں کہو گے۔ یہ کہہ کر شاہ بابا وہاں سے اٹھ گئے۔ زمین ندی کے کنارے بیٹھا تھا، اس کے وجود سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں جو اس بات کا اشارہ تھی کہ وہ کس قدر غصے میں ہے، کتنی محبت کرتے ہو عائفہ سے۔ انہوں نے اس سے سوال کیا تھا، محبت کا کوئی پیمانہ نہیں جس سے میں اپنی محبت کا ماپ سکوں۔ زمیل کو شاہ بابا سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ ان کے سوال پر کچھ الجھ کر بولا تھا، میں بتاؤں تم عائفہ سے کتنی محبت کرتے ہو، اتنی محبت کہ اس کی خاطر بھی چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، زمیل ابھی شاید تم کو میری بات سمجھ نہ آئے، تم آج کا سوچ رہے ہو جبکہ میں آنے والے کل کا سوچ رہا ہوں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے افسردہ سے لہجے میں کہا، شاہ بابا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے صاف صاف بتائیں۔ اس نے ان کے سامنے آ کر پوچھا تھا، دیکھو زمیل، ہماری اور انسانوں کی ضروریات میں بہت فرق ہے۔ فرض کرو اگر میں تمہارا نکاح اس سے کروا بھی دیتا ہوں تو کیا وہ یہاں ہمارے درمیان رہ پائے گی؟ چلو مان لیتے ہیں وہ رہ بھی لے، مگر کب تک؟ چند ہفتے، چند مہینے یا چند سال؟ وہ تھک جائے گی۔ تمہارا سفر بہت لمبا ہے زمیل۔ اگر کل تم وقت پر عائفہ کے گھر نہ جاتے تو جانتے ہو کامور اس کے ساتھ کیا کرتا؟ تمہارا ایک مشن ہے، تم نے ایک کامور کو مارا ہے ابھی، اور کتنے کامور ہیں، کتنی شیطانی قوتیں تمہارے پیچھے ہیں۔ تم کو کیا لگتا ہے عزازیل اپنے اتنے خاص چیلے کے مارے جانے پر چپ رہے گا؟ نہیں زمیل، یہ بات یاد رکھو، یہ نیکی اور بدی کی لڑائی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ تم کب تک عائفہ کو ان شیطانوں سے بچاؤ گے؟ تم جن زادے ہو، ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، مگر وہ خاک زادی ہے، کیسے اس کا نازک وجود ان کے ظلم سہ سکے گا؟ بھلے انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم جنات کو قابو کر سکتا ہے، مگر ہر انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تم عائفہ کی زندگی چاہتے ہو تو اس لیے تم کو اس کی زندگی سے نکلنا ہوگا، اس کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، شاہ بابا آپ نہیں جانتے، وہ میرے بنا مر جائے گی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس نے دردناک لہجے میں ان کو مخاطب کیا، زمیل جانتے ہو ہم میں اور انسانوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کو جب کوئی دکھ ملتا ہے نا تو اس کو وہ اس حوصلے اور صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیز ان کی فطرت میں رکھی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہ انسان اپنی جان سے بھی پیارے انسان کو اپنے ہاتھوں سے من و مٹی تلے دفناتے ہیں، پھر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام انسان اب تک فنا ہو چکے ہوتے۔ وہ بھی سنبھل جائے گی، تم سے الگ ہونے کا دکھ سہ جائے گی۔ انہوں نے کہا، شاہ بابا کیا کوئی اور حل نہیں ہے؟ اس نے اتنی آس سے یہ بات ان سے پوچھی تھی۔ ایک بات تو ان کا بھی دل کیا کہہ دیں کہ تم ٹھیک ہو زمیل، اپنی محبت کو اپنا لو، مگر وہ اس وقت اگر ذرا سے بھی کمزور پڑتے تو زمیل کبھی بھی عائفہ کو چھوڑنے کا نہ سوچتا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر اس کو جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر زمیل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، شاید اپنے درد کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے شاہ بابا،
جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر جمیل وہاں ٹھہرا نہیں اور شاہ بابا نے اسے جاتے دیکھ کر ایک سرد آہ بھری۔ قیوم میاں آپ اب بے فکر ہو جائیں، اب وہ کبھی دوبارہ حائفہ کے پاس نہیں جائے گا۔ انہوں نے تھوڑی دیر تک ان سب کو آ کر بتا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ شاہ بابا سے جمیل کے والد نے دریافت کیا۔ اس بات کو چھوڑو تابین، اور تم بھی اب اس معاملے پر کوئی بات نہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو وہ کتنا ضدی ہے، انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ شاہ بابا، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی قیوم وہاں سے چلے گئے۔ شیخ کمال نماز پڑھنے کے بعد پودوں کو پانی دے رہے تھے اور زبیدہ بیگم برآمدے میں تخت پوش پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ اتنی صبح کون آ گیا؟ اللہ خیر کرے۔ یہ کہتے ہوئے شیخ کمال دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ان کو سامنے اپنا بیٹا ریان نظر آیا، جس نے ان کو سلام کیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ شیخ کمال بیٹے سے چاہے جتنا مرضی ناراض تھے، مگر اب اس کو سامنے دیکھ کر ساری ناراضگی بھول گئے۔ دیکھو زبیدہ، کون آیا؟ حائفہ، آشو، باہر آؤ، انہوں نے صحن میں آ کر آواز دی۔ زبیدہ بیگم نے قرآن شریف کو بند کر کے ریل میں رکھا اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ زبیدہ بیگم نے کچھ دن پہلے ہی ریان کو گھر کے حالات کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے وہ پاکستان آ گیا کہ اس کے اپنوں کو اس کی ضرورت ہے۔ حائفہ اور آشو بھی بھائی کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو رہی تھیں۔ چلو آشو اور حائفہ، بھائی کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ، اور ریان آؤ، ہم کمرے میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد لڑکیاں کچن سمیٹنے چلی گئیں۔ جب زبیدہ بیگم نے حائفہ کے رشتے اور باقی واقعات ریان کو سنائے۔ کیا امی کس دور میں رہ رہی ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ ابھی تک جن بھوت کے چکر سے ہی نہیں نکلی ہیں۔ میں نہیں مانتا، حائفہ کوئی نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ تم کو کیا لگتا ہے ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو باتیں تمہاری ماں نے بتائی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، کیا ہم کوئی جاہل ہیں؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ اللہ اللہ کر کے تو دونوں باپ بیٹے کی صلح ہوئی تھی، اس لیے زبیدہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ ان کے درمیان پھر کوئی لڑائی ہو، اس سے پہلے دونوں میں بات مزید بگڑتی۔ زبیدہ بیگم نے ریان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کو کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر آرام کرے، اس موضوع پر پھر بات کر لیں گے۔ حائفہ آج بہت خوش تھی، ایک تو اتنے عرصے بعد اس کا بھائی آیا تھا، دوسرا آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جمیل کے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی۔ زبیدہ بیگم نے اس کو اچھے سے تیار ہونے کا کہا، کیونکہ شام میں اس کی پھپھو ریان سے ملنے آ رہی تھیں، ساتھ ہی اس کے نکاح کے جوڑے کو سلوانا تھا، تو اس کے لیے کپڑوں کا ناپ لینے آ رہی تھیں۔ شام میں حائفہ نے اپنا سب سے پسندیدہ آف وائٹ کا فراق پہنا، جس پر بہت ہی نفیس کام ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے جمیل کا دیا ہوا سرخ دوپٹہ اوڑھا تھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے جن میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی لگے تھے، دونوں ہاتھوں میں سرخ رنگ کی چوڑیاں، اور میک اپ کے نام پر آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر میرون رنگ کی لپسٹک کا ہلکا سا ٹچ دیا تھا۔ بال کھلے ہی رکھے، پیروں میں نازک سی پازیب اور کھسا پہنا، آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے ایک بار دیکھ کر اسے دوسری بار نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، کہیں ان کی نظر حائفہ کو نہ لگ جائے۔ آج جس نے بھی اسے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھوپھو تو بار بار اس کی نظر اتار رہی تھی، وہ گھر کے ہر کام میں خوشی خوشی ہاتھ بٹا رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حائفہ ہے جو اس رشتے سے ناخوش تھی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ حائفہ کو یوں خوش دیکھ کر زبیدہ بیگم نے شیخ کمال کو کہا تھا کہ دیکھے، میں نے کہا تھا نا، حائفہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ دونوں اس بات پر شکر ادا کیا تھا۔ آپی، آج آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اب کپڑے تبدیل کر دیں، آشو نے بہن کے سامنے جا کر پیار سے کہتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔
ابھی دل نہیں کر رہا، میں تھوڑی دیر تک کپڑے تبدیل کر لوں گی، تم سو جاؤ، اتنا کام کیا ہے، تھک گئی ہوگی۔ اس نے کہا، ہاں بس سونے ہی لگی ہوں، اب آپ بھی دیر تک مت جاگتی رہیے گا، سو جائیں۔ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ہائفہ کچھ دیر آئینے کے سامنے کبھی خود کو دیکھتی رہی۔ اس نے سرخ آنچل کو سر پر اوڑھا، الماری میں رکھے زمیل کے دیے ہوئے گجرے پہنے اور پھر تکیے کے نیچے سے وہ سنہری پر نکال کر مٹھی میں بند کر لیا۔ وہ زمیل کی دی ہوئی کوئی بھی چیز یہاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔